نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سارے سننے والے دیکھنے والے بلند آواز سے درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین۔ حاضرین و ناظرین گرامی مرتبت، علماء ذی المجد والاکرام، صوفیاء ذی الاحتشام، یاران طریقت، برادران اسلام، بلا شبہ آج ہم سب ایک ایسے عالم باعمل شخصیت سے موسوم و منسوب محفل میں بیٹھے ہیں، جن کا اپنا نام محمد عالم ہے۔ انہوں نے اپنے مجاہدے سے، اپنے علم سے، اپنے ذوق تعمیر و تنویر و تحقیق سے یہ عالم سجایا ہے، تو پھر خود اندازہ لگائیں کہ انہوں نے یہ سجایا ہے عالم، تو خدا و مصطفیٰ نے ان کا وہ عالم کیسا سجایا ہو۔ عالم دنیا میں علم کا نور پھیلاتا ہے، وہ علم سے دنیا سجاتا ہے اور علم کا نور عام کرتا ہے، تو خدا اس کی خدمت کو قبول کر کے اس کے اس جہاں کو جنت بنا کے سجا دیتا ہے۔ آج سینکڑوں نہیں ہزاروں طلبہ سیالکوٹ کی وادی میں ان کا پھیلایا ہوا فیض تقسیم کر رہے ہیں۔ میں
جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو اس ہجوم عاشقاں پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں کوئی 2 فٹ اوپر بیٹھا ہوں، علماء نیچے بیٹھے ہیں، بار بار اس طرف خیال جا رہا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت نے کہا تھا کہ ما ان مدحت محمدم بمقالتی، کہ میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی نہیں کر سکتا، البتہ جو ان کی خدمت میں کلمات پیش ہوتے ہیں اس سے مجھے عزت مل جاتی ہے۔ تو علماء کی یہ شان ہے کہ جب وہ نبی، صحابہ و آل نبی کی بات کرتے ہیں تو بدلے میں خدا انہیں دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ اس سلسلہ خیر کو، علم و تنویر کو خدا صبح قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ میں کسی لمبی بحث میں آپ کو ڈالے بغیر، کیونکہ علماء کرام نے گفتگو کرنی ہے، میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اور سارا سفر جناب حافظ محمد عالم صاحب اور اس سجے ہوئے اس خوبصورت عالم کے تصور میں گزرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے درجات کو، شیخ الحدیث صاحب کے درجات کو بہت بلند فرمائے، اور ان کی اولاد امجاد کو، ان کے پھیلائے ہوئے سلسلے کو آگے بڑھانے کی سعادت توفیق رفیق فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک، یہ علماء جانتے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، لیکن in the same time بیک وقت وہ عالم بھی تھے، وہ تاجر بھی تھے، وہ محدث بھی تھے، وہ محقق بھی تھے، وہ مدقق بھی تھے، اور وہ مفسر بھی تھے۔ فلسفے کو بھی جانتے تھے، کلام کو بھی جانتے تھے، قلم کو بھی جانتے تھے، اور اس کے فیض کو بھی جانتے تھے۔ ساری زندگی علم سے بھی کام لیا، تجارت بھی کرتے رہے، لیکن ان کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ میں یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو میرے لیے رہنما بھی ہے اور پشت پناہ بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک موقع پر میں پڑھا کے، درس دے کے، کچھ دنوں کے لیے تجارت کی غرض سے شہر سے باہر جانے لگا، تو گھوڑا تیار کیا، گھوڑے پہ بیٹھا، سر پٹ دوڑانا شروع کیا، تو ایک جنگل سے جانے لگا۔ توجہ ہے نا سب کی؟ جنگل سے گزرنے لگا تو وسط جنگل میں ایک نوجوان نظر آیا، بڑا خوبرو، بڑا دل نشیں، بڑا نفیس، اور چہرے کی ملاحت و نور نے دل کو عجیب کیفیت عطا کی۔ تو میں نے گھوڑے کو لگام لگائی، روکا، تو اس کے قریب جا کے سوار ہی اس سے پوچھا کہ نوجوان، کیا کرتاس و قلم سے بھی رشتہ ہے، یا یوں ہی دشت نوردی میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ کیا تم کتاب جانتے ہو، قلم جانتے ہو، یا یہ جوانی، یہ حسن و جمال اور یہ رانائی اسی طرح ضائع کر رہے ہو؟ آپ کے سر پہ دستار ہے، جبہ ہے، روب ہے، جلال ہے، جمال ہے، کمال ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میرے پاس
4 علوم ہیں، اس میں کمی نہیں کرتا اور 5ویں کی طلب کوئی نہیں. بجائے لمبی چوڑی بات کرنے کے میں اپنی گفتگو کا مغز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ پڑھی ہوئی بات ہے، گڑی ہوئی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں 4 علوم ہیں، اس میں کمی نہیں کرتا اور 5ویں کی طلب کوئی نہیں. بڑے متعجب ہوئے، حیرت میں ڈوب گئے کہ نوجوان ہے، خوبرو ہے، جنگل ہے اور 4 علوم ہے، کمی یہ نہیں کرتا، 5ویں کی طلب کوئی نہیں. یہ کوئی راز کی بات ہے جو خدا اور اس بندے کے درمیان ہے. تو ذرا معلوم کرو نا کہ وہ 4 علوم کون سے ہیں جس میں یہ کمی نہیں کرتا اور مزید کی طلب کوئی نہیں. تو تھوڑا سا تار چھیڑتے ہیں، شاید یار بولنے لگ جائے. تار چھیڑتے ہیں تاکہ یار بولنے لگے. تو کہا ذرا نوجوان بتاؤ نا کہ وہ 4 علوم کون سے ہیں. تو وہ عرض کرنے لگے آپ کی دستار دیکھوں، آپ کی رفتار دیکھوں، آپ کا رخسار دیکھوں، یہ انداز پیار دیکھوں تو میں تو آپ کو اپنے آپ سے بڑا عالم سمجھتا ہوں. میں کیا سمجھاؤں کہ وہ 4 علوم کون سے ہیں، کیا بتاؤں کہ وہ 4 کیا ہیں. تو اس عبداللہ ابن مبارک نے کہا باللہ علیک ان تخبرنی، میں تجھے خدائے وحدہ لا شریک کی قسم دیتا ہوں کہ میں آج تجھ سے وہ 4 علوم پڑھ کے سن کے تو جاؤں گا یہاں سے. تو ہے عبداللہ ابن مبارک، زمانہ جانتا ہے، تاجر جانتے ہیں، عالم جانتے ہیں، محدث جانتے ہیں، ہر طرح کا فرد عبداللہ ابن مبارک کو جانتا ہے. تو کہا اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ بتاؤ وہ 4 علوم کون سے ہیں. تو فرمایا سر کا علم. کتنی سادہ باتیں کرتے ہیں. کہا سر کا علم، کان کا علم، زبان کا علم اور دل کا علم. عبداللہ ابن مبارک سوچنے لگے تو میں تو سمجھا کہ یہ کوئی کرتاس و قلم کی بات کرے گا، کوئی حدیث کی بات کرے گا، کسی تفسیر نقطے کو بیان کرے گا، لیکن یہ سر کی بات کر رہا ہے، کان کی بات کر رہا ہے، زبان و دل کی بات کر رہا ہے. لگتا ایسے ہے کہ کوئی خاص راز و خزانہ ہے اور معرفت ہے جس کا اس کے دل میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. تھوڑا سا اور چھیڑو. تو اوپر سوار تھے نا، تو سواری سے نیچے اترے تو کہا پھر بتائیں نا کہ سر کا علم کیا ہے، کان کا علم کیا ہے، زبان کا علم کیا ہے اور دل کا علم کیا ہے. تو آپ نے فرمایا، عرض کیا اے عبداللہ ابن مبارک، سر کا میں نے صرف اتنا ہی علم سیکھا ہے. علم تو وہی ہے نا، میں نے آپ جیسے علماء سے ہی پڑھا ہے نا. علم اتنا ہے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ علم ہوتا ہی وہی ہے جو طالب کو معلوم تک لے جائے. جو طالب کو معلوم تک لے جائے علم وہی ہوتا ہے. تو وہ عرض کرنے لگے ایک سر کا علم ہے اور سر کا علم میں اتنا سیکھا ہے کہ یہ سر صرف اپنے مالک کے لیے جھک سکتا ہے، ما سوی اللہ کے لیے نہیں جھک سکتا. کو بات سمجھ آئے؟ ماتے سر کے لیے اتنا ہی علم کافی ہے کہ وہ کس کے لیے جھکے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جھکے. جو ہر ایک کے لیے جھکے وہ سر جاہل ہوتا ہے. وہ سر جاہل ہوتا ہے، وہ کسی کا سچا نہیں ہوتا، نہ وہ کسی کا پکا ہوتا ہے. تو سر ایک ہے تو در بھی ایک ہے. وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے، میں اپنے اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ سر جس پہ نہ جھک جائے، سر جس پہ نہ جھک جائے، پھر بولو، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے.
اور صوفیاء یہی درس دیتے ہیں، یہ علماء یہی درس دیتے ہیں، یہ محدثین یہی درس دیتے ہیں کہ یارو ایک سر ہے اور ایک ہی در ہے۔ اہل سنت و جماعت عقیدہ اہل سنت پر پہرےداری کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ ہر در پہ جو سر جھک جائے نا، وہ پھر سر نہیں رہتا، اسے کچھ بھی کہہ لو وہ سر نہیں ہوتا، وہ انگریزی والا بھی نہیں، وہ اردو والا بھی نہیں۔ بڑے متلذذ ہوئے، کھڑے تھے، بیٹھ گئے۔ عبداللہ ابن مبارک، اچھا پھر یہ بتائیں کہ کان کا علم کیا ہے؟ دیکھیں حضرات، میں حضرت کی اجازت تو تھوڑا سا میں وضاحت کر لوں گا۔ یہاں میرے شیخ آئے تھے، انہی قدموں پر آنکھیں رکھ رکھ کے میں یہاں پہنچا ہوں۔ آج محسوس یہ ہو رہا ہے کہ حافظ محمد عالم صاحب اور حضور شیخ العالم دونوں کی نگاہیں پڑ رہی ہیں۔ ایک کان ہے نا، یہ علماء جانتے ہیں، کان کی جو تخلیق ہے، اس کو مختصر کرو تو یہ خلق کہلاتا ہے۔ تو خلق کا کوئی نہ کوئی خلق ضرور ہوتا ہے، خلق کا کوئی نہ کوئی خلق ضرور ہوتا ہے۔ اگر خلق کا خلق نہ ہو تو وہ بے مقصد ہے، اور خدا نے کوئی چیز بے مقصد، ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، رب ذوالجلال تو نے کوئی چیز باطل و بے مقصد پیدا نہیں کی۔ تو وہ نوجوان عرض کرتا ہے کہ یہ کان ہے، یہ تخلیق ہے، خلق ہے، اس کا ایک خلق ہے، اور خلق بھی بڑا اعلیٰ، بڑا ہی اعلیٰ، جس سے اوپر کوئی نہ ہو وہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ میں یہ کان ہے نا، تو اس کا خلق یہ ہے کہ اس کان میں ہر وقت خالق کے ذکر کی آواز آنی چاہیے۔ اس کان میں ہر وقت خالق کے ذکر کی آواز آنی چاہیے۔ میں بازار گیا، میں بستی گیا، وہاں مختلف آوازیں آتی ہیں، لیکن ان آوازوں کو ترک کر کے میں جنگل میں آ گیا۔ اس جنگل میں خدا کے ذکر کا منگل دیکھا تو کان یہاں پر قرار پذیر ہوئے کہ اگر کان کو خلق اعلیٰ سے مزین کرنا ہو تو یہی رہو، اس لیے کہ پتا پتا جانے، بوٹا بوٹا جانے، ذرہ ذرہ جانے کہ یہ ہر وقت ما ان شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز خدا کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو میرا کان ہر وقت خدا کے ذکر سے آشنا ہو گیا، لہذا یہ کان اور کان کا جو علم ہے مجھے حاصل ہو گیا۔ اب اس میں کمی نہیں ہونے دیتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ الحدیث حافظ محمد عالم صاحب، میں نعرہ لا رہے ہیں خدا دے بندے زور لگاؤ سینے دا۔ حضرت خواجہ حافظ شیخ الحدیث حافظ محمد عالم صاحب، یاد رکھو یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ قرض نہیں چھوڑتے۔ یہ جو آپ نے نعرہ لگایا نا وہ ضرور متوجہ ہوں گے آپ۔ اچھا تیسرا علم کیا ہے؟ تو وہ نوجوان نے کہا زبان کا علم۔ میں مختصر کر رہا ہوں، زبان کا علم۔ زبان کا کیا علم ہے؟ کہا زبان نے اتنا جان لیا ہے کہ اس کی تخلیق ذکر اللہ اور ذکر رسول کے لیے مخصوص و محدود ہے، لہٰذا میں نے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص کر دیا۔ اب اس ذکر کو، اس زبان کو علم ہو گیا ہے، اب اس علم میں میں کمی نہیں لاتا، اور زبان اس علم کے ماتحت ہے اور ہر وقت خدا کا ذکر کرتی رہتی۔ مختصر کر رہا ہوں، دل کا علم۔ فرمایا یہ دل ہے، یہ دل ہے۔ کون سا دل ہے؟ آپ لوگ سوال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے علماء علم کا خزانہ لے کر آتے ہیں، اسی طرح لے کے چلے جاتے ہیں۔ سوالات کیا کرو، یہ کون سا دل ہے؟ یہ خون کا لوتھڑا،
جس میں خون جمع ہوتا ہے اور یہ پمپ کرتا ہے، پورے جسم کو تقسیم کرتا ہے، کیا وہ دل؟ اس میں تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر غیر خون دل میں آ جائے، مطلق ہوا سپیس اندر داخل ہو جائے تو دل ختم ہو جاتا ہے۔ دل بلا شرکت غیر صرف خون کو قبول کرتا ہے، تو پھر وہ کون سا دل ہے؟ کون سا دل ہے؟ اللہ نے فرمایا نا حدیث پاک، لا یسعنی ارضی ولا سمائی الا قلب عبدی تقی، میں نہ آسمان میں سماتا ہوں نہ زمین میں سماتا ہوں، ہاں ایک دل مومن کا ایسا ہے جو متقی ہے، میں اس میں سما جاتا ہوں۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ تو جس میں سما سکے۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ تو جس میں سما سکے۔ تو فرمایا وہ ایک دل اور ہے، وہ دل اور ہے کہ بندہ مر بھی جائے نا، وہ دل اس وقت بھی زندہ رہتا ہے، وہ اندر کی دنیا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جس کو خدا رحمت کے لیے مخصوص کر دیتا ہے، وہ مخصوص اس پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو خدا کی رحمت اندر جہاں داخل ہوتی ہے وہی خدا کا مسکن ہے۔ فرمایا دل نے یہ جان لیا ہے کہ یہ بسیرا ہے تو دنیا کا نہیں، خالق دنیا کا بسیرا۔ یہ چاروں علم تعلیم کرنے کے بعد اٹھنے لگے نا، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ارشاد فرمایا کہ سچ ہے، حکمت عمر کی محتاج نہیں، حکمت عمر کی محتاج نہیں ہوتی، خدا جس کو جس عمر میں چاہے حکمت سے نواز دیا کرتا۔ تو وہ نوجوان جانے لگے نا، تو انہوں نے ان کے قدم پکڑ لیے۔ عبداللہ ابن مبارک اتنا بڑا عالم اور ادھر صرف 4 علوم کا عالم، اور قدم پکڑ لیے۔ کہا آپ اتنے بڑے عالم ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے، آپ نے میرے پیر پکڑ لیے، ایسا نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ ہم ابھی علم کے سفر میں ہیں اور تم نے علم کو کشید کر لیا ہے، تم نے علم کو کشید کر لیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے عبداللہ ابن مبارک کے نوجوان، مجھے کوئی نصیحت تو کرو نا، بس اس نصیحت پر میں گفتگو بات کروں گا، بہت لمبی باتیں ہو گئیں۔ تو وہ نصیحت مانگنے لگے، تو وہ پھر عرض کرنے لگے کہ میری نظر آپ کی دستار پر جا رہی ہے، جبے پر جا رہی ہے، اتنا بڑا وقار اور کوہ وقار، میں آپ کو نصیحت کروں، صرف 4 علوم کا عالم۔ تو پھر انہوں نے وہی قسم دی کہ جس نے آپ کو ان حکمتوں سے آشنا کیا ہے اور جس نے آپ کو علم کے جوہر کو کشید کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے نا، اسی کی قسم پھر دیتا ہوں کہ آپ مجھے نصیحت کرو۔ اور وہ نصیحت میرے لیے بھی ہے، علماء کے لیے بھی ہے، مشائخ کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی ہے۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ فرمانے لگے اے عبداللہ ابن مبارک، اگر آپ نے علم حاصل کیا ہے تو پھر 2 جہتیں، یا تو علم حاصل کیا ہے اللہ کے لیے، خالق کے لیے، یا تو حاصل کیا ہے مخلوق کے لیے۔ اگر تم نے علم اللہ کے لیے حاصل کیا ہے تو پھر اجر کی توقع مخلوق سے نہ رکھنا۔ اگر علم اللہ کے لیے حاصل کیا ہے نا، تو پھر اس علم حاصل کیے ہوئے علم کا اجر، اس کی توقع کس سے نہ رکھنا؟ مخلوق سے نہ رکھنا۔ اور اگر علم مخلوق کے لیے حاصل کیا ہے تو پھر اس حاصل کیے ہوئے علم کے اجر کی توقع اللہ سے نہ رکھنا، اللہ سے نہ۔
حضرات گرامی، یہ علماء کرام کی مجلس، یہ صوفیاء اعظام کی مجلس، یہ ہر وقت ہمارے قبلہ اور ہمارے اندر کی دنیا کو درست سمت کی جانب مبذول کرانے میں ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ علماء ظاہر پہ نظر رکھتے ہیں، صوفیاء داخل پہ نظر رکھتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت اس حوالے سے بہت امیر ہے کہ علماء حق کا دامن بھی انہیں حاصل ہے اور اولیاء کاملین کا دامن بھی انہیں حاصل ہے۔ علماء ظاہر کو نہیں بٹکنے دیتے اور اولیاء ان کے باطن کو بٹکنے نہیں دیتے۔ تو گویا میں اس کو دو جملوں میں لانا چاہوں گا کہ علماء ایک طرف اسلام کی حفاظت کرتے ہیں اور اولیاء اندر سے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اندر سے پھر دستک آ رہی صاحب اجازت دیں تو میں ایک بات اور کر دوں یہاں۔ ہارون الرشید، یہ علماء بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، یہ صوفیاء بہت غیرت مند ہوتے ہیں، انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کی نظر ہر وقت در مصطفیٰ اور در خدا پر ہوتی ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ہارون الرشید کے دربار میں داخل ہوئے نا، توجہ، اور یہ الحمدللہ ہمارے علماء کرام، علماء اہل سنت کا تر امتیاز ہے کہ ہمارے پشت پناہ بھی وہی ہیں اور رہنما بھی وہی ہیں۔ داخل ہوئے نا دربار میں تو ہارون رشید کو نہ جانے کیا سوجی، ایک طرف علماء، دوسری طرف بڑے بڑے تاجر و امیر لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ اپنے تخت پر براجمان ہے۔ تو امام شافعی سے کہنے لگے، اے امام شافعی، آپ کے علم کا بڑا شہرہ ہے، آپ کے تقوی کا بہت بڑا ترہ امتیاز ہے، میرا ایک سوال، اس کا جواب مجھے دو۔ آپ نے فرمایا سوال کرو۔ تو اسے سوال کیا، اے امام شافعی، یہ بتاؤ کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ اس وقت خدا کوئی سمجھ آئی نہیں گل؟ وہ اللہ کے بندوں میں پہاڑوں سے ہو کر آیا ہوں، آپ کو کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ امام شافعی سے پوچھا کس نے؟ ہارون رشید جو تخت نشین ہے۔ امام شافعی یہ بتائیں کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ تو جن کا باطن روشن ہو، یہ آپ دیکھتے ہیں نا گاڑی میں نیویگیشن لگی ہوتی ہے، نیویگیشن انگلینڈ میں، یورپ میں، ہر جگہ یہاں بھی ہے۔ کوئی بندہ نیا شہر میں داخل ہونا تو اس نیویگیشن کو آن کرے نا تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی گاڑی کہاں سے جا رہی ہے، اس کو آپ ڈیمانڈ کریں، آرڈر کریں کہ مجھے وہاں پہنچاؤ، صاحبزادہ حامد صاحب کے دربار پر پہنچاؤ، تو وہ آپ کو لے کے جائے گی۔ نہیں ادھر نہیں، لاکھ غلطی کرے نا وہ ڈرائیور، نہیں میں نے ادھر سے جانا ہے، وہ پھر بتائے گا نہیں آپ نے غلطی کی، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، وہاں غلطی کرے پھر بتاتے نہیں ادھر چلے جاؤ۔ آپ غلطی پر غلطی کرتے چلے جاؤ، وہ نیویگیشن آپ کی رہنمائی میں پورا پورا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر یہ دنیا کا بنایا ہوا ایک مشین جو زمین پر ہے اور سیارے سے اس کی نسبت ہو گئی تو پوری دنیا کا نقشہ اگر وہ بتاتا ہے تو یہ تو دنیا داروں کا بنایا ہوا ہے۔ اور دلدار جو اللہ مصطفیٰ کا دلدار ہو جائے اور جس کے دل کا نقشہ در مصطفیٰ سے منسلک ہو جائے اور خدا سے منسلک ہو جائے تو اس کی راہ خراب نہیں ہوتی، اسے جتنا بہلایا جائے جب وہ رکے گا تو در خدا پر جائے۔ کوئی اور تو شاید جواب نہ دے سکے نا، کیا پتا اس وقت خدا کیا کر رہا ہے، لیکن جو اندر سے دل سے ادھر کنیکٹڈ ہو، متصل ہو، پھر وہ بتائے گا نا کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے۔ بتاؤ نا اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟
حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ امیر ہیں، بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں نا، آپ کے سامنے تو لوگ سوال کرتے ہیں، آج آپ نے خود سوال کیا ہے، تو اس سوال نے آپ کی پوزیشن کو متغیر کر دیا، بدل دیا ہے۔ کیا پوزیشن بنی ہے؟ کہا سوال کر کے تم سائل ہو گئے ہو اور میں مسئول ہو گیا ہوں۔ اگر تمہیں تمہارے سوال کا جواب چاہیے نا، جیسے تم تخت پر بیٹھ کر سوال کا جواب دیتے ہو نا، سوال کرو گے میری جگہ پر آ کر اور تمہارے سوال کا جواب تیرے تخت پر بیٹھ کر امام شافعی تمہیں دے گا۔ حیران ہو گیا کہ میں نے تو شکار کرنا تھا لیکن خود شکار ہو گیا ہوں، میں نے تو پھنسانا تھا لیکن خود پھنس گیا ہوں۔ لیکن یہ شکر کرو، شکر کرے وہ کہ جس کے ہاں پھنس رہا ہے وہ بھی اسے دنیا کے جال سے باہر نکال رہا ہے۔ ویسے تو دنیا کے بادشاہ کے پاس پھنس جائے نا تو وہ ساری زندگی پھنسا ہی رہتا ہے، لیکن ولی اللہ کے پاس جا کے پھنس جائے نا تو وہ دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ چاروں ناچار نیچے آیا اور امام شافعی وہاں تخت نشین ہوئے، تو آپ نے اسی روب، اسی دبدبے اور علمی جلال و کمال کے ساتھ فرمایا ہارون رشید اب سوال کر، امام شافعی اب جواب دے گا۔ کیا سوال ہے تیرا؟ اور یہی تو عالم کی شان ہوتی ہے نا کہ شاہ و گدا اس کے علم و تقوی اور نسبت کے سامنے دونوں برابر ہوتے ہیں، وہ امتیاز نہیں رکھتا۔ تو امام شافعی فرمانے لگے ہارون رشید سوال کر، میں تمہیں جواب دوں گا۔ سوال یہ ہے امام شافعی یہ بتائیں کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہارون رشید توجہ کرے ہوگا، بڑی قیمتی، بہت قیمتی بات ہے، یہ بہت قیمتی بات ہے۔ ساری دنیا کی دولت ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھو اور حضرت امام شافعی کے اس قول کو ایک پلڑے پہ رکھو، دنیا گر جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن امام شافعی کا یہ قول عزت و عظمت کا جھنڈا بن کے لہراتا رہے۔ کیا سوال؟ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت خدا بادشاہ کو امام شافعی کی جگہ پر اور امام شافعی کو بادشاہ کی جگہ پر بٹھا رہا ہے۔ لاجواب ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ جب لاجواب ہوا نا تو امام شافعی نے دل میں ترازو ہونے والا جملہ ارشاد فرمایا، اور آج کے علماء کے لیے، آج کے مشائخ کے لیے یہ انتہائی پرفتن دور جا رہا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ ایک عالم کو اظہار حق کے لیے بادشاہ کے جنبش لب کا منتظر نہیں رہنا چاہیے۔ اظہار حق کروں نہ کروں، بادشاہ اجازت دے یا نہ دے، فرمایا عالم ہو، عالم قرآن و حدیث ہو اور اندر سے کنیکٹڈ ہو تو اسے بادشاہ کے جنبش لب کا منتظر نہیں رہنا چاہیے۔ جو حق بات ہے واشگاف شفاف صاف انداز میں بیان کر دے، خوش ہوتا ہے تو خوش ہوتا رہے، ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہوتا رہے۔ حضرات گرامی، علامہ عبدالستار سعیدی صاحب شیخ الحدیث، وہ بڑا زبردست سبق یاد کرایا، پڑھایا نہیں انہوں نے، پڑھایا وہ جاتا ہے جو نیا ہوتا ہے، پڑھایا وہ جاتا ہے جو نیا ہوتا ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو 1400 سال پہلے پڑھایا گیا تھا، آج ان کو پھر دہرایا۔ یاد رکھو ہم عظمت صحابہ کے پاسباں ہیں، ہم اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں، ہم ایک کی بات کر کے دوسرے کا انکار
اور دوسرے کا انکار کر کے پہلے کے منکر نہیں ہیں. ہم اگر ایک کو مانتے ہیں تو نبی کی وجہ سے، دوسرے کو مانتے ہیں تو نبی کے واسطے، اس لیے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا احبو اہل بیتی بحبی، میرے اہل بیت سے محبت کرو. تو ایک ہی وجہ ہے، کیا؟ اس لیے کہ وہ میرے محبوب ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور دوسری طرف فرمایا ارشاد فرمایا فمن احبہم، صحابہ کے لیے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، ماضی کا صیغہ تیقن کے لیے، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی وہ یقین رکھے کہ وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کر رہا ہے. بس میرا یہی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ آستانوں اور پاکیزہ صاف ستھرے مدارس سے آشنا رہنے اور ان سے چاشنی اور روشنی لینے کی خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نہیں، بہت کمال کی قیمتی باتیں، کمال دل چاہتا تو اور سنیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے.